آپ کے فیصلوں پر نہ صرف مسلمان بلکہ بدھسٹ بھی اعتماد کرتے تھے۔ چنانچہ لداخ میں مسلمانوں اور بدھوں کے درمیان ہونے والے ایک فیصلے کے بعد وہاں کے بدھسٹ نے آپ کو نیما علی کا خطاب دیا۔ شیخ علی برولما اپنے زمانے کے اعلیٰ پائے کے عالم دین اور مدرس تھے، جن کے استاد آیت اللہ مرزا محمد حسین نائینی تھے۔ 20ویں صدی کی وسط میں بلتستان کے آسمان علم عمل پر نمودار ہونے والے درخشندہ ستاروں کی جھرمٹ میں حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی شعبانی ایک روشن ستارے کی مانند تھے۔ اعلیٰ حضرت شیخ علی برولما ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی شخصیت کی کئی جہتیں ہیں اور ہر جہت ایک سے ایک بڑھ کر اہم ہے۔ ہم یہاں صرف ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی جھلکیاں ہی پیش کر سکتے ہیں۔ شخصی خوبیاں: شیخ علی برولما جسمانی طور پر جلال و جمال کا پیکر تھے۔ دراز قد، مضبوط و توانا جسم، قدرے سانولے رنگت، گھنی داڑھی، باروب نورانی چہرہ، آنکھوں میں گہرائی، گفتگو میں سنجیدگی اور فکر میں وسعت و بلندی تھی۔ قرآنی علوم سے بہرور، علم اخلاق کے مربی، زہد و تقویٰ کے عامل، دشت عرفاں کے راہی، ہیبت و جلالت کے پیکر، قضاوت کے ماہر، درس و تدریس کے مدرس، اخلاص و مربت کے دھنی، میدان خطابت کے شہسوار، شب زندہ دار اور رشد و ہدایت کے نقیب تھے۔ جرأت مندی، مہمان نوازی، خوش اخلاقی، شگفتہ مزاجی و سخاوت آپ کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ شیخ علی پاکستان سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے انسان تھے۔ پاک فوج کے آفیسرز اور جوان آپ سے ملنے جاتے تو آپ کی ہمت بندھواتے اور مملکت پاکستان کی کامیابی و استحکام کے لیے دعا کرتے۔ تدریسی خدمات: شیخ علی برولما اپنے زمانے کے اعلیٰ پائے کے عالم دین اور مدرس تھے، جن کے استاد آیت اللہ مرزا محمد حسین نائینی تھے۔ میں نے پیغام آشنا کے کسی مضمون میں پڑھا تھا کہ مرجع تقلید مرزا محمد حسین نائینی کا درس بہت ہی عمیق ہوتا تھا۔ ان کے درس میں فقط دانشور اور اہل خبرہ ہی شریک ہوتے تھے۔ اسی سے ہمیں شیخ علی برولما کی علمی استعداد کا بھی بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شیخ علی نے اپنی علمی صلاحیت کی بنیاد پر برولما میں پہلے اپنے گھر پر مدرسہ قائم کیا اور انتہائی لگن و تندہی کے ساتھ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا۔ یوں دینی درس و تدریس کا یہ چراغ 10 فروری 1974 کو شیخ علی کے اپنی زندگی کا چراغ گل ہونے تک، یعنی کم و بیش 32 سال ان کے اپنے خون جگر سے جلتا رہا، جس کی روشنی ہر سو پھیلتی رہی۔ آپ کے حلقہ درس و تدریس میں مکتب تشیع کے سینکڑوں افراد کے علاوہ دیگر مذاہب کے فوجی جوان بھی شامل ہوتے اور کسب فیض کرتے، علم و معرفت اور فیوز و برکات حاصل کرتے۔ میں مختصر جھلکیاں پیش کر رہا ہوں۔ رشد و ہدایات بذر خطابت: شیخ علی برولما علوم عقلی و نقلی میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی اور بلتی زبان پر دسترس رکھتے تھے۔ شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کی اثر انگیز واعظ و نصیحت سے خصوصی طور پر برولمو، ہندرمو، کرگل، سر و کرسے، پشکم، بلرگو، اولڈنگ، مورل اور چولی چند کے علاقوں میں رائج نہ صرف فرسودہ رسوم اور غیر شرعی سرگرمیاں ختم ہو گئیں، بلکہ لوگ دین و شریعت کے ڈھانچے میں ایسے ڈھل گئے جس کے اثرات ہمیں اب بھی ان علاقوں میں نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ برولمو کے مومنین، جن کا براہ راست اب ہمارا تعلق ہے، ہمارا علاقہ اگرچہ بلد المومدین کہلاتا ہے، یہاں دن رات سال بھر 365 روز محافل و مجالس کے سلسلے ہیں، رشد و ہدایت، واعظ و نصیحت کا سلسلہ موجود ہے، لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ان کے اثرات بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، بھائی آپس میں دست و گریباں ہیں، لیکن ہمیں فخر ہے شیخ علی نے
جن لوگوں کی تربیت کی ہے برولمو کے مومنین کی، آج تک ان کے کوئی ایک مقدمہ نہ کسی تھانے میں ہے نہ کسی عدالت میں ہے۔ شیخ علی برولمو علیہ رحمہ کی اثر انگیز واعظ و نصیحت کے یہ اثرات تھے۔ گویا جنت مکان شیخ علی نے قرآنی آیت ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن کی مصداق لوگوں کو حکمت و نصیحت کے ذریعے صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ قضاوت: شیخ علی برولمو نے کھرمن کے بالائی علاقوں اور کرگل و لداخ کے لوگوں کے درمیان موجود بہت سے قضیوں کو ختم کر دیا، سینکڑوں شرعی فیصلے صادر کیے اور لوگوں نے ان فیصلوں پر من و ان عمل کیا۔ کسی بھی فریق کو ان فیصلوں کی مخالفت اور انگشت نمائی کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ شیخ علی برولمو کے جرأت مندانہ اور دلائل سے بھرپور فیصلوں کو دیکھ کر بڑے بڑے علماء حیرت زدہ رہ جاتے۔ لداخ میں مسلمانوں اور علامہ یورو گمپا کے بدھوں کے درمیان، جیسا کہ عزیزی صاحب نے بتایا، کسی زمین کے بابت قضیہ چل رہا تھا۔ شیخ علی نے فریقین کے سرکردہ افراد سے بیانات لے کر جب فیصلہ کر دیا تو وہ فیصلہ بدھوں کے حق میں ہوا۔ چنانچہ بدھ مت کے پیروکاروں نے شیخ علی کو اس دن سے نیما علی یعنی سورج کی طرح روشن علی کے لقب سے یاد کرنا شروع کیا۔ گویا شیخ علی اعلی اللہ مقامہ قرآن کی اصطلاح میں وَأُولِي الْعِلْمِ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ کی عملی تفسیر تھے۔ تبلیغی درجات: شیخ علی برولمو کرگل، لداخ اور شنگشگر گلتری کے علاوہ دیگر مختلف علاقوں میں تبلیغی مشن کے تحت اکثر و بیشتر دورے کیا کرتے تھے۔ شیخ علی لداخ کے سفر کے دوران آتے جاتے ہوئے لما یورو گمپا کے مقام پر ضرور قیام کرتے، جہاں آپ بدھ لماؤں سے مباحثے بھی کرتے اور وہ آپ کے منطقی دلائل سے لاجواب ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ لیہ جاتے ہوئے گاؤں کے چند بدھ مت کے پیروکاروں نے مسلمانوں کی طرف سے ان کے کتبوں کی بے حرمتی کی شکایت کی۔ شیخ علی نے چند کتبے منگوا کر کسی لمحے سے پڑھوایا اور اس کے معانی دریافت کیے۔ شیخ علی نے فرمایا کہ ان کتبوں پر منقش عبارتیں لا الہ الا اللہ کے معانی و مفہوم جیسے ہیں، اور مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ ان کتبوں کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں۔ عرفانیات: شیخ علی برولمو علم عرفان کا مینار اور قرآن کی زبان میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا عملی مظہر تھے، اس لیے ان کی سیر و سلوک اور عرفانیات سے بھرپور زندگی میں اللہ تعالیٰ نے روحانی طاقت ودیعت کی تھی۔ میں چھوڑ رہا ہوں، اسکپ کر رہا ہوں، علمی و روحانی آثار۔ شیخ علی برولمو رحمۃ اللہ علیہ کے علمی و روحانی آثار شاگردوں کے روپ میں نہ صرف بلتستان بھر میں پھیلے ہوئے ہیں بلکہ کرگل و لداخ میں بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی شیخ صاحب نے ذکر کیا، جن میں سے بیشتر اب وفات پا چکے ہیں، مگر آپ کے ان شاگردوں نے دین و معرفت کی ترویج کے لیے قریہ قریہ گاؤں گاؤں جا کر خدمات انجام دی۔ خود شیخ علی کے 4 بیٹے تھے اور چاروں عالم تھے، جن میں آیت اللہ حسنین شابانی بقید حیات ہیں اور صاحب رسالہ مرجع تقلید ہے، اور ان کے اولاد بھی عالم فضل شخصیات میں شمار ہوتی۔ شیخ علی کو ہم سے بچھڑے ہوئے آج کم و بیش نصف صدی کا عرصہ بیت چکا ہے، مگر وہ جو مقولہ مشہور ہے کہ عظیم لوگ مرتے نہیں بلکہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں، ان کی یادیں امر ہو جاتی ہیں، یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ بقول شاعر، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مرا نہیں کرتا۔ شیخ علی کی یادیں، ان کا کردار، ان کی دینی خدمات لوگوں کے دلوں میں آج بھی تازہ بتازہ ہیں۔ کیوں نہ ہو، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کمیل سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا کمیل مات خزان المال وہم احیاء والعلماء باقون ما بقی الدہر اعیانہم مفقودہ وامثالہم فی القلوب موجودہ۔ ایک کمیل مال اکٹھا کرنے والے مردہ ہوتے ہیں،
اور علماء رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں، فرمان کے مطابق زندہ ہے۔ حاضرین عزیز وقار، کرگل جنگ کے نتیجے میں شیخ علی برولمو کا بسا بسایا اور تربیت یافتہ برولمو کے لوگ بھارتی جارحیت کے شکار ہو کر گاؤں چھوڑ کر اسکردو آئے، اور یہ سرسبز و شاداب گاؤں اب ویرانے میں بدل گیا ہے۔ اب وہاں نہ مسجد ہے، نہ مدرسہ، نہ امام بارگاہ ہے، اور نہ کسی کا گھر محفوظ ہے۔ میں ایک دفعہ وہاں گیا اور گاؤں کی شکستگی اور خستہ حالی دیکھ کر یقین جانیے میرے سینے سے آہوں کا دھواں اٹھا اور آنکھوں سے سیل اشک جاری ہوا۔ اب شیخ علی آل اللہ مقامہ کا مزار نہ صرف اس ویرانے کی زینت بنا ہوا ہے بلکہ بھارتی جارحیت کے لیے ڈھال کے مانند کھڑا ہے۔ ہزاروں عقیدت مند اس آستانے پر جا کر منتیں مانتے اور مرادیں پا لیتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال، ہو اگر خود نگر ہو، خود گر ہو، خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے مر نہ سکے۔ جزاک اللہ۔ میں بغیر کسی اور تمہید کے ڈائریکٹ مختصراً کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد افسوس کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی سوانح حیات پر کوئی مطبوعہ یا غیر مطبوعہ مواد دستیاب نہیں تھا۔ اس کا احساس کرتے ہوئے بندہ حقیر نے اپنی استطاعت کے مطابق تحقیقات کو حیات جاویدانی کے نام سے عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میری تحریر کا منبع سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آپ کے بعض شاگردوں، آپ کے زمانے کے قریبی لوگوں، آپ کے فرزندوں کے بیانات اور درجنوں بزرگ مومنات جنہوں نے آپ کے زمانے کو درک کرتے ہوئے ان سے استفادہ کیے اور راقم نے ان سے انوی لے کر درج کیے ہیں۔ تاہم زبان زدہ عام افسانوی گفتگو سے احتراز کرتے ہوئے افراد و تفرید سے پاک ایک سوانح عمری لکھنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ عنقریب میری یہ کاوش اشاعت کے مراحل سے گزر کر ان کے عقیدت مندوں کی خدمت میں پیش ہوگی۔ اس میں مزید مختصر کرتا ہوں پیراگراف کو۔ اس سوانح حیات کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ آپ نے نجف اشرف سے مراجعت کے فوراً بعد علاقے کے تقریباً تمام دیہاتوں اور علاقوں میں تبلیغی دورے کر کے لوگوں تک اسلام کی روحانی و آفاقی پیغام پہنچایا۔ نمبر 2، ہر اس گاؤں اور علاقے سے جہاں کوئی عالم آخوند نہیں، وہاں سے ایک ذہین طالب علم کو اپنے ساتھ برولمو لے آئے اور اس کو تعلیم و تربیت دے کر واپس اپنے علاقے میں ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے بھیج دیا کرتا تھا، جیسا کہ عزیز صاحب نے اس پر تفصیلی گفتگو کی۔ نمبر 3، برولمو اور ہندورمو میں موجود اپنے دونوں مکانوں کو بطور مدرسہ استعمال کرتے ہوئے 100 کے قریب دور و نزدیک سے آئے طلباء کی رہائش اور خوراک کا بندوبست کیے۔ برولمو، گنگنی، بلارگو، برسل شو، برسل، میموشتھان وغیرہ کے صاحب ثروت مومنین کو آمادہ کیا اور شگر کے بعد کھرمنگ میں خطے کا سب سے بڑا علمی مرکز قائم کیا۔ نمبر 4، سب سے پہلے آپ نے ہی علاقے میں نماز جماعت قائم کیا۔ نمبر 5، چہاردہ معصومین علیہ السلام اور دیگر مقدس ہستیوں کی ایام ولادت و شہادت کو باقاعدہ منانے کے لیے آپ نے ہر گاؤں میں ایک خاندان میں بذریعہ قرآن اندازی اس دن کو منانے کی ذمہ داری سونپا کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے ہی گھر میں مومنین کو بلا کر یا کم از کم اپنے صلہ ارحام کو ہی مدعو کر کے ان ایام کو منائیں، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کئی نسلیں گزرنے کے باوجود ان ایام کو آج بھی ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھروں میں منانا بہت ضروری سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی مناسب تبرک کا بھی اہتمام کرتے ہوئے اس موقع پر اپنے صلہ ارحام کو ضرور بلاتے ہیں۔ نمبر 6، لوگوں کے درمیان ہونے والے تنازعات کے تصفیہ اور فیصلہ کرنے میں آپ کی حیثیت ایک ایسے جج یا قاضی کی تھی جس پر فریقین کو مکمل اعتماد ہوتے تھے، یہاں تک کہ جس فریق کے خلاف فیصلہ آئے وہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ نصف صدی گزرنے کے باوجود لوگ آج بھی آپ کے فیصلوں اور تصفیوں کا حوالہ دے کر مزید تصفیہ کرتے ہیں۔ آپ کے فیصلوں پر نہ صرف مسلمان بلکہ بدھسٹ بھی اعتماد کرتے تھے، چنانچہ لداخ میں مسلمانوں اور بدھوں کے درمیان ہونے والے ایک فیصلے کے بعد وہاں کے بدھسٹ نے آپ کو نیما علی کا خطاب دیا۔ لوگوں کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لاتے ہوئے جہاں جہاں بھی ممکن ہوا وہاں آبپاشی کے نئے ذرائع پیدا کیے۔
انجمنیں اور ہر گاؤں کی سطح پر انتظامی کونسلیں قائم کر کے غریبوں کی مدد اور اجتماعی فلاح بہبود کے لیے انتظامات کیے۔ نمبر 8، علاقے سے غیر اسلامی رواج کا خاتمہ فرمایا۔ نمبر 9، کئی غیر مسلم خاندانوں کو دائرہ اسلام میں داخل فرمائے۔ 10، لوگوں کی تعلیم و تربیت صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ عملی کردار سے کیا، یہی وجہ ہے کہ اس کے آثار اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور خواتین کی تعلیم اور مروجہ تعلیم کے لیے بھی آپ کی گراں قدر خدمات ہیں۔ آپ کے درجنوں قابل ترین شاگردوں نے آپ کے بعد آپ کے مشن کو آگے بڑھانے میں بھرپور کوشش کی۔ استقبال محرم کے عنوان سے آپ علماء کرام کی خدمت میں اپوچو شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز کا تذکرہ بھی یقیناً قابل تقلید ہوگا۔ آپ کا خطاب عموماً 3 موضوعات پر مشتمل ہوتے تھے، ایک حصہ احکام اسلامی اور دوسرا حصہ فضائل محمد و آل محمد اور تیسرا حصہ مصائب محمد و آل محمد پر۔ یکم محرم سے 13 محرم تک طہارت، صلاۃ اور خمس وغیرہ تک عموماً درپیش ہونے والے تمام احکام بیان فرماتے تھے۔ آپ کی تقاریر کی خصوصیت جو آج کل بہت کم دیکھا جاتا ہے وہ زن و شوہر کے تعلقات، نکاح کی اہمیت و فضیلت کو واضح اور سادہ الفاظ میں تفصیلاً بیان کرنا، ساتھ ہی مسائل حلال و حرام کو تفصیل سے بیان کرنا معمول تھا۔ خطاب طویل ہوتے تھے لیکن انداز بیان اور گفتگو کی فصاحت بلاغت اس قدر سحر انگیز ہوتے تھے کہ لوگ دور سے 2.5 گھنٹوں تک بوریت محسوس نہیں کرتے تھے۔ حرف آخر، مزید طوالت سے احتراز کرتے ہوئے یہاں انجمن طلاب کھرمنگ و ہیئت علماء کھرمنگ مقیم قوم و مشہد کی اس عظیم کاوش کو اہالیان محاذ ایریا، خاص طور پر برول والوں کی جانب سے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ تمام علماء کرام سادات اعظام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے نصف صدی گزرنے کے باوجود اس عظیم شخصیت کی دینی و سماجی خدمات کو نئی نسلوں تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کیے۔